وبارك وسلم اللهم صل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رسولوں کے پیشوا، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ناظرین آپ ضرور جڑے رہیں گے، کیونکہ آج سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلتے ہیں۔ یعنی پہلے تو ابتدا اس طرح سے کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کی جھرمٹ میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک 11 ائمہ اہل بیت کا ناظرین یہ وہ سنہری سلسلہ ہے جن کی مبارک ہستیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین ترین عکس جمیل ہیں، بلکہ جو مصطفی و مرتضوی فیضان کا خزینہ ہیں، جن کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو امت کی اصلاح و فلاح و کامیابی کا روشن گنجینہ ہے۔ ان مصطفی چراغوں نے ناظرین، ان 11 اماموں نے جہاں وقت کے تقاضوں کے مطابق امت کی رہنمائی کی ذمہ داری پوری کی، وہیں جب بھی امت کا چہرہ دھندلایا تو جو ائمہ اہل بیت ناظرین ان کی شفاف تعلیمات نے ہی اسے مکمل طور پر نکھارا۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کے انہی 11 چراغوں میں سے ایک چراغ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رکھا گیا، جو اپنے جد اعلیٰ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی نسبت سے ابو جعفر ثانی کہلائے، جو نجیب بھی ہیں، قانی بھی ہیں، مرتضی بھی ہیں، امام جواد بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، اور سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 9 امام بھی ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جو کائنات کی سب سے عظیم، سب سے روشن، سب سے مقدس، سب سے منور، سب سے عالی مرتبت، سب سے مکرم، سب سے افضل اور سب سے خوشبودار گھرانے یعنی گھرانہ اہل بیت کے خوشبودار پھول ہیں، جن کی ولادت امام علی رضا علیہ السلام کے اللہ پر کامل یقین کا نتیجہ ہے، جن کی عظیم برکتیں والد کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں، جو اپنی ولادت میں دشمنان اہل بیت کو قدرت کا جواب ہیں، جن کی باتیں بچپن ہی سے انتہائی نایاب ہیں، علم و حکمت کا جو بہتا سمندر ہیں، حق و صداقت کا جو مظہر ہیں، جود و سخا کا جو در ہے، حکمت و دانائی کا جن حوالہ ہے، اور گفتگو میں وقار بھی جن کی دوشالہ ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم کے محافظ بھی ہیں، اور انتہائی کم سنی کی عمر میں مصائب و آلام کے طوفان سے مقابلہ کرنے والے بھی ہیں، جن کو اطمینان اور سکون کے لمحات میں ناظرین ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع انتہائی کم مل سکا، جن کا بچپن ہی مصائب و آلام کے پہاڑوں کے سائے تلے گزرا، جو بچپن ہی سے جہد مسلسل میں رہے۔ ناظرین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند کے جانشین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے تقریباً 5 برس کی عمر میں دین اسلام کی خاطر مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف ہجرت فرمائی، اور کم عمری میں ہی علم،
فقہ اور حدیث اور علوم باطنی میں مکمل طور پر مہارت حاصل کر لی. یعنی بظاہر آپ علیہ السلام نو عمر اور کم سن تھے، مگر چونکہ باب مدینۃ العلم کی آل ہیں لہٰذا بڑے بڑے علماء فقہ اور حدیث اور تفسیر کلام پر مناظرہ کرنے والے لوگ آپ کے سامنے جب آتے تھے تو حیرت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے. فراست اور حکمت کا یہ عالم تھا کہ کم سنی کی ہی عمر میں مامون الرشید آپ کی گفتگو سن کر انگشت بدندہ رہ جایا کرتا تھا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب بغداد کا سب سے بڑا عالم قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم کا مقابلہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل میں صرف 8 برس کی امام وقت کے ساتھ ہوا تو دیکھنے والوں کا سمندر امٹ آیا. مگر ہر نگاہ گواہ دے رہی تھی، یعنی گواہ بن رہی تھی اور گواہی دے رہی تھی کہ علم لدنی کے کسٹوڈین ایک 8 سال کے کم سن بچے نے بغداد کے سب سے بڑے عالم کو صرف لاجواب نہ کر دیا بلکہ انگشت بدندہ بھی کر دیا. پھر خطابت میں ناظرین عالم یہ تھا کہ جد کی خطابت کا رنگ آپ کے اوپر غالب تھا، لہٰذا امام محمد تقی علیہ السلام انتہائی پرکشش اور پر اثر تقریر فرمایا کرتے تھے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد آپ علیہ السلام کے مقولوں کو ایک خاص درجہ حاصل ہے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت چونکہ سمجھ گیا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ناظرین آپ کا شہرہ بڑھتا گیا. عالم یہ ہوا کہ آپ کی روحانی صلاحیتیں بھی بڑھتی چلی گئیں. عباسی دور کی بدعات اور غیر اسلامی رسومات کا آپ نے خاتمہ کیا. انتہائی پاک باز تھے، انتہائی متقی تھے، انتہائی زہد و تقوی کے پابند تھے. اور عالم یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ 25 برس پہ آپ نے شہادت کا جام نوش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم تمام گناہگاروں کی بخشش فرمائیں. آغاز کرتے ہیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلی شخصیت ممتاز محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخہ بزرگ شناخہ جناب الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. امام محمد تقی علیہ السلام ظاہر گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پھول اور نوے امام. میرا خیال ہے ہم بس اپنی کیا کہنا چاہیے کہ زبانوں کو پاک کرتے ان کے ذکر پاک سے، ان کی خاندانی عظمت بیان کر کے ابتدا یہاں سے کرتے ہیں. اور پھر جن حالات میں ظاہر ہے آپ نے آنکھ کھولی اور خاص طور پہ جو آپ کی پیدائش دشمنان اہل بیت کو ایک خاص جواب قدرت کا بنا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. جس عظیم ہستی کا نام ہم زبان پر لا رہے ہیں یہ اس سلسلہ ذہبیہ کی کڑی ہیں کہ جن کے نام زبان پر لانے سے پہلے جسمانی وضو کے ساتھ ساتھ روح اور دل کا وضو صلاۃ و سلام کے ساتھ کرنا لازم ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ان کی عظمتوں کا بیان کون کرے جن کی طہارت و صفائی کی ضمانت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی صورت میں پروردگار عالمین نے دی ہو. سیدنا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام یوں تو نویں امام ہیں اور یہ کڑی حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جاتی ہے، لیکن ماں کی نسبت سے بھی ان کو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ جا ملتی ہے. اس حساب سے یہ یعنی طرفین میں اس مقام پر کھڑے ہیں کہ واقعی عظمتوں کا جو ذکر آپ کر رہے تھے. اور آپ کے والد ماجد علی رضا علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت حکیمہ سے فرمایا تھا کہ جو جو باتیں تم بیان کر رہی ہو یہ میرا بیٹا ان عظمتوں سے بھی آگے جائے گا. اللہ. تو آپ کا سلسلہ نسب ہی زبان پر لاتے ہوئے اس خاندان کی عظمت، برتری، رفعت، اللہ کے ہاں مرتبہ مقام، محبان اہل بیت یعنی اہل ایمان کے دلوں میں جو عقیدت اور محبت کے دریا امڑتے ہیں ان کا ذکر کون زبان پر لائے. اب آپ صاحبزادے ہیں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے. ٹھیک. ان کی عظمتوں کا چرچا دنیا نے دیکھا. وہ صاحبزادے ہیں حضرت موسیٰ کاظم کے
اور سیدنا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق کے علم اور عمل کے چراغ کو روشن اور دنیا تک پھیلانے والے، اور ان سے جب ہم آتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام پر، تو دنیا جانتی ہے، جس کسی کو بھی علم سے تھوڑی بہت نسبت ہے وہ جانتا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ نبی کا ورثہ علم ہوا کرتا ہے، تو اس ورثہ نبوی کو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس انداز، دنیا آج بھی جب جابر بن حیان کا نام زبان پر لاتی ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شخصیت چمک دمک کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے علم کو دور دور تک پھیلایا۔ پھر وہ صاحبزادے ہیں امام باقر کے، اور امام باقر صاحبزادے ہیں امام زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ اب جب امام زین العابدین علیہ السلام پر انسان پہنچتا ہے تو انسانیت کا وہ مکروہ چہرہ جو اموی خلفاء نے دنیا کو دکھایا، اور اس کے مقابلے میں سیدنا امام زین العابدین نے جب صبر و استقامت کا، عزم و استقلال کا مظاہرہ کر کے اور صبر و برداشت کے جو نمونے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیے، ان کی مثال ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ بالکل ایسا۔ پھر امام زین العابدین، اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام محرم کی آمد ہے، اور یہ پاک نام جب زبان پر آتا ہے تو انسان کے وجود کا ایک ایک روحاں ایمانی عظمتوں اور ایمانی حلاوتوں میں کھو جاتا ہے کہ حق کے بول بالا کے لیے اتنا عظیم قدم اٹھانا، اس طرح سے ڈٹ جانا، اور وبشر الصابرین کا اپنے آپ کو حقدار بنانا، باقی اسی خاندان کی عظمتوں کا۔ اب وہ ذکر ہوا اہل بیت کے دشمنان کو جواب کا، ذرا اوپر بھی تو تھوڑا آ جائے نا، امام پاک پہ بھی آ جائیے ذرا، امام حسن پاک کا بھی ذکر کر دیجیے۔ امام حسن پاک ہیں، حضرت علی مرتضیٰ، پھر مولا کائنات، پھر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ تو پاک نام میں نے شروع میں کیا کہ میرے جیسا گناہوں میں لتھڑا انسان کس طرح ان پاک ناموں کو زبان پر لا سکے، تو سیدنا امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں تشریف آوری، دشمنان اہل بیت۔ اب یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں دشمنان اہل بیت، کہ جن کے ہاتھوں میں زمان میں اقتدار تھی، جن کے پاس وسائل تھے، جن کے پاس خزانے تھے، انہوں نے ایک جماعت تو تیار کر رکھی تھی اور قیامت تک رہے گی۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہونے میں تاخیر پر ان کی زبانوں سے نکلا کہ معاذ اللہ اہل بیت کا خاندان جو ہے وہ مقطوع النسل ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو کلمات کہے، یعنی آج تو ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے باتیں کرتے ہیں، لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے اس وقت دنیا کو جواب دیا کہ یہ جو مرضی ہے کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو بڑی عظمتوں کا امین ہوگا۔ اور پھر جب انہوں نے دنیا میں آنا تھا تو آپ نے اپنی پیاری بہن حکیمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم آج میرے پاس رہو، آج رات اللہ نے مجھے بیٹا عطا کرنا ہے۔ اور اس بیٹے نے جب دنیا میں قدم رکھا تو 2 دن آنکھ نہیں کھولی، تیسرے دن آنکھ کھول کر دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے شہادتین زبان پر ادا کیے۔ اب جب بہن نے کہا تو اس موقع پر بھی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس سے بھی کہیں آگے جائے۔ اور یہ وہی دعائیں تھیں پیر صاحب، یہ وہی دعا تھی اور وہی دعائیں تھیں، یہ وہ دعا تھی کہ آپ کی ولادت ہوئی، اور وہی دعائیں تھیں کہ جس نے انتہائی عظمتوں والا اور برکتوں والا آپ کے وجود کو بنایا۔ 25 برس ظاہر بظاہر کچھ نہیں ہوتے، لیکن 25 برس میں آپ صدیوں کا کام کر گئے کہ ایک نظریہ رہتی دنیا تک آپ اپنی شخصیت کے توسط سے دے گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے القابات بڑے مشہور ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو ہو۔ پھر وہی بات ہے کہ اب ظاہر 5 برس کی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اور اس میں پھر والد کی شہادت کا ایک ٹراما ہے۔ بچپن میں علمی مقام اللہ نے آپ کو بہت عطا کیا، اور اس وقت کے دیکھیں کمال بات یہ کہ بڑے بڑے علماء آپ علیہ السلام کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی، بڑا خوبصورت
فکرہ ہے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، آئے ہائے ہائے کسی میں خوئے علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ اللہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جس طرح اصل کو بے مثلیت عطا فرمائی ہے، واہ میرے مالک نے محبوب کی نسبت سے اسی طرح محبوب کی نسل کو بھی بے مثلیت عطا واہ، فرمائی۔ کیا اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام یہ اس پاکیزہ لڑی سے ہیں جو اس نسل پاک میں سے بھی چنیدہ لڑی ہے۔ اللہ خود نسل رسول چنی ہوئی ہے، پھر نسل رسول میں سے جو احباب چنیدہ ہیں، منتخب شدہ ہیں، یہ ان میں سے ہیں۔ اللہ تو ذرا ان کی ڈگری کا ملاحظہ کریں کہ کائنات ساری سے اونچی نسل رسول، اور پھر نسل رسول میں سے اونچے یہ افراد، تو کیا لفظ اور کیا فکرہ بن سکے گا ان کو سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے؟ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ بات خوبصورت ترین آپ نے چھیڑی آپ کے تعارف کے حوالے سے، مجھ پر جو نقطہ آ کے رکا وہ ہے آپ کے القابات کا۔ عرب معاشرے میں یہ اصول تھا، ہے اور یقیناً رہے گا، کیونکہ اتنے عرصے سے جاری ہے کہ وہاں کسی کو لقب جو ہے نا وہ اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں دے دیا جاتا، ہاں یا اپنی مرضی کی وجہ سے نہیں دے دیا جاتا کہ یہ مجھے پیارا لگتا ہے یا یہ مجھے ایسا لگتا ہے تو میں اس کو یہ لقب دے دوں۔ عرب معاشرے کا یہ اصول ہے، یہ روایت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کلچر بڑی مضبوط چیز ہوتا ہے، بالکل ایسا۔ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لقب ہمیشہ اگلے کی صفات کے مطابق دیا جاتا ہے، واہ یعنی یہ نہیں کہ جیسا وہ آپ کو لگے ویسا اس کا لقب ہو، جیسا وہ ہو ویسا اس کا لقب۔ واہ، یعنی معاشرہ پکار اٹھے۔ ہم اصحاب کبار میں بھی دیکھتے ہیں، صدیق کا لقب ابو بکر کے ساتھ لگا ہے، واہ فاروق کا لقب عمر کے ساتھ لگا ہے۔ واہ، اسی طرح القابات کی جو فہرست بنتی ہے، ہیں سب میں یہ صفات، یہ نہیں ہے کہ حضرت فاروق جو ہیں وہ صدیق نہیں ہے یا حضرت صدیق جو ہیں وہ فاروق نہیں ہے، صفات سب میں ہیں، لیکن جو بہت اعلیٰ لیول کی صفت ہوتی ہے وہ لقب بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح جب ہم امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر رہتے ہیں تو ہیں تو سارے ہی شان والے ہیں، تو ساری یہ سلسلہ ہی کمال کا ہے، لیکن آپ کے لقب کے طور پر جو دو القابات پوری کائنات میں اتنے مشہور ہوئے کہ نام کا ہی حصہ بن گئے، واہ، اور بولنے والا وہ نام ساتھ لقب نہ بولے تو محسوس کرتا ہے کہ شاید میں نے نام ہی پورا نہیں لیا۔ ان میں سے پہلا لقب ہے تقی۔ آپ کا اسم مبارک محمد ہے، اور یہ سلسلہ اس کڑی میں رہا ہے کہ اکثر افراد یا ان کے نام محمد ہوئے ہیں یا ان کے نام علی ہوئے، واہ واہ واہ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان ناموں سے تعلق بھی اگر بن جائے تو یہ بھی برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ کیا کہنے، یہ ہمارے لیے سنت ہو گئی ہے ان ناموں سے نسبت بنا۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، اور پہلا لقب جو محسوس لقب نہیں ہوتا بلکہ لگتا یہ ہے کہ یہ نام ہے، وہ تقی ہے۔ واہ، اب تقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے عروج پر پہنچنے والی شخصیت کو تقی کہتے ہیں۔ واہ، قرآن مجید میں تقوی کے حوالے سے جو معلومات ملتی ہیں ان میں سے باقی کو نہ بھی چھیڑا جائے تو یہ جو لفظ آج کل لوگ انہی کی مخالفت کے لیے بھی بدقسمتی کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ آئے ہائے، اگر یہی پیمانہ لے کے بھی سلامی پیش کی جائے تو امام علی رضا کا بیٹا یہ وہ ہے جسے عرب و عجم میں تقی کہہ کے پکارا گیا، اللہ، یعنی اس کی ذات کو تو سلام کیا ہی کیا گیا ہے، اس کے تقوی کو بھی سیلوٹ پیش کیا گیا، اللہ اکبر، اور جو تقوی کی اعلیٰ ترین منازل ہیں وہ حاصل ہوں تو تقی لقب ملتا ہے۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں اندھوں میں تو کانا ہو جائے نا قبلہ تو وہ سردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایک آنکھ ہے، لیکن جب سارے آنکھوں والے ہوں تو اس میں سرداری پھر مشکل ہوتی واہ، اور یہ وصف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہے۔ جی دیکھیں نا جی، یہ اس خاندان میں سے تقی ہیں کہ جن کا ہر فرد تقوی کا عالم ہے، اللہ، یعنی تقوی والے ہیں سارے، کوئی ایسا نہیں جو تقوی والا نہیں۔ سبحان، پھر دوسرا لقب ان کا جواد، ایک ہوتا ہے جی سخی، ایک ہوتا ہے کریم، اور ایک ہوتا ہے جواد۔ واہ،
یعنی سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو ڈگری. واہ. سخی اسے کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے قول ہے کہ جس سے کچھ نہ مانگیں تو بے شک کچھ نہ دے، لیکن مانگیں تو پھر وہ دے. ٹھیک. کریم اسے کہتے ہیں کہ جس سے کچھ نہ مانگیں تو بھی دے، نہ مانگیں تو بھی دے. مانگ لیں تو بھی دے دے اور نہ مانگے تو بھی دے. نہ مانگ. سخی کی دی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اسے مانگیں بالکل ٹھیک. تو نہ دے، وہ ٹھیک، اس کو آزادی. اب آ گیا جواد. جواد قبلہ وہ ہے کہ جس کو نہ مانگنے کی کوئی شرط ہی موجود نہ ہو، وہ جو ہر کسی کو دے، ہر حال میں دے اور بے حساب دے. اور بے حساب دے. واہ واہ واہ. وہ جواد. اب جس کو سخیوں کے خاندان میں سے جواد کہا جائے، اندازہ کریں اس کی سخاوت جوادی کا کیا عالم ہوگا. پھر آپ کے بچپن میں آپ دیکھیں، کیونکہ اشارہ کرنا ضروری ہے، بہت بڑی تکلیف دہ کیفیت تھی کہ جب امام رضا جیسا باپ بچپن میں پردہ فرما گیا. اور یہ کمال تھا، میں یوں کہوں گا کہ امام محمد تقی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے معاشرے کے بہت سے جو رویے اور نظریے تھے کہ جب تک بندہ پڑھ نہ سکے اس کے پاس علم نہیں آتا، جب تک بندہ بوڑھا نہ ہو جائے اس کے پاس بزرگی نہیں آتی، ان کو رسول اللہ کے کرم اور عطا سے نظریات کو ختم کر کے رکھ دیا کہ یہ جو خاندان مصطفیٰ ہے نا، یہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہے. یہ 5 سال کی عمر میں بھی بزرگی اور علم کے اس لیول پر فائز ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور پھر دنیا نے دیکھا کیا مدینہ، کیا بغداد، کیا عرب، کیا عجم، ہر جگہ جہاں کے لوگ بھی ان کے سامنے آتے تھے انہیں سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا، کیونکہ یہ وزادہ بسطتاً فی العلم کے مالک تھے. اللہ نے علم کا بستہ انہیں عطا فرمایا. یعنی ظاہر علم لدنی کے کسٹوڈین تھے، اور یہ تو وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سینہ بسینہ علم لدنی ٹرانسمٹ کر دیا کرتا تھا. اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ بڑا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جہاں والد گرامی کی شہادت ہو چکی ہے اور بچپن کا ظاہر کم سنی کا دور ہے، اس دور میں ایک تو مدینہ پاک کو چھوڑنا ڈاکٹر صاحب، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جو ہے وہ اپنا تکالیف کے یوں سمجھ لیجئے کہ پہاڑ کو برداشت کرنا ہے، خراساں جانا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کم سنی کی عمر میں جو آپ کو فراست، آپ کو تدبر، آپ کو حکمت عطا فرمائی کہ خلیفہ مامون رشید اگر گزرے اور اس سے کنورزیشن ہو تو اس کنورزیشن کو سن کر وہ انگشت بدندہ رہ جاتا تھا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، ابھی تک بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور خاص طور پہ جب قبلہ پیر صاحب اس حوالے سے بولتے ہیں تو یہ بولتے رہیں، دل کرتا ہے ہم سنتے جائیں. واہ. آج کے اہل بیان میں یہ بھی اللہ کے منتخب ہیں. واہ. جس طرح یہ تذکرہ ہوا حضرت امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے، گزارش یہ ہے کہ آج ہم اس ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں کہ جن کی نسبت سے ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ رب رحمان نے بچپن میں حضرت یحییٰ کو بھی نبوت عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ کو بھی نبوت عطا فرمائی. ان کی امامت سے ان کی نبوت کی صداقت کو میرے رب نے استحکام عطا فرمایا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے ہیں، میرے رب نے انہیں نبوت عطا فرمائی. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، حضرت یحییٰ کے بارے میں میرے رب نے تقی کا لقب استعمال فرمایا ہے. یہ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا میں نے انہیں شفقت بھی عطا فرمائی، میں نے پاکیزگی بھی عطا فرمائی، میں نے طہارت بھی عطا فرمائی، اور سر تپا تقوی بھی عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا بھی بچپن ہے، وہ پورا واقعہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں، یہ تو بچہ ہے، پنگوڑے میں ہے، یہ تو کلام ہی نہیں کرے گا. آپ 3 دن کے ہو کر کلام فرماتے ہیں اور اعلان کیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. آپ نے نفی فرما دی. آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ہو کر نبی بن کر آئے ہیں تو اپنے نبی کے بارے میں یہ تذکرہ کرنا کہ وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ جہاں سے نبی بن کر آئے ہیں نبوت کی سند پہ دستخط میرے رسول نے فرمائے ہیں، میرے آقا نے یہ سگنیچر فرمائے ہیں، تو یہ نبی بن کر آئے ہیں. تو اگر یہ نبی بچپن میں اعلان کر سکتے ہیں
تو امام بھی 5 سال کا ہو سکتا ہے، امام بھی 7 سال کا ہو سکتا ہے، امام بھی 8 سال کا ہو سکتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں تو آپ روانہ ہو گئے۔ قبلہ پیر صاحب اتنے خوبصورت القابات فرما رہے، تقی ہیں، جواد ہیں۔ ہمارا تقویٰ تو 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، یہاں تو جوادی 50 سال کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب انسان قبر کے دہانے پہ پہنچتا ہے پھر اللہ اور اس کا رسول یاد آتا ہے۔ یہاں تو 25 سال کا تقویٰ دکھا کے چلا گیا، جوادی کر کے چلا گیا، اور آج 1400 سال بعد بھی اس کی سخاوت کا تذکرہ ہے جس کی ظاہری عمر صرف 25 سال ہے۔ کوئی 14 سال کا، کوئی 15 سال کا۔ کربلا کے سارے واقعات دیکھیے نا، حضرت امام قاسم بن حسن کا واقعہ دیکھیے، 14 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان 14 سال اتنے خوبصورت گزار کر جائے کہ 1400 سال پہ اس کی زندگی حاوی نظر آئے، تو آپ نے صرف 25 سال گزارے ہیں۔ آج 1400 سال گزرے، 2500 سال بھی گزر جائیں گے، ہزاروں سال گزر جائیں گے، تذکرہ حضرت امام محمد تقی الجواد کا ہمیں نظر آئے گا۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس نے یہ بتا دیا کہ امامت سن و سال میں مقید نہیں ہوتی کہ 40 سال کا ہو تو اعلان ہوتا ہے، جس طرح یہ سارا تذکرہ ہم سن رہے ہیں۔ اور سر دربار آپ نے غرور کا سر کچل کر بتایا کہ میرے رب نے مجھے اپنے نانا کے دین سے جو حصہ عطا فرمایا ہے شاید کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ شاعر اللہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، صفا مروہ وہ پہاڑیاں جہاں حضرت حاجرہ چلتی رہیں، اور حضرت حاجرہ کی اپنی نسبت ولایت سے ہے، نبوت سے نہیں ہے۔ جس پتھر کو ولایت کے قدم لگ جاتے ہیں میرا رب اسے اپنی نشانی بنا لیتا ہے۔ تو جس کے اندر تو خون بھی میرے مصطفیٰ کا، نور بھی میرے مصطفیٰ کا، جو نسل ہے میرے مصطفیٰ کی، نام بھی محمد ہے، القابات بھی وہ ہیں، اگر وہ شاعر اللہ نہیں تو اور کون شاعر اللہ ہوگا؟ والبدن جعلناہا لکم من شاعر اللہ، قرآن نے تو قربانی کے جانور کو بھی شاعر اللہ کہا ہے، جو قربانی کا جانور ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ تو یہ ہستیاں کتنی پاک ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے میرا رب اس کے دل کو تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اور شاعر اللہ خود تقی ہو تو جب اس کی تعظیم کریں گے تو رب کتنا تقوی عطا فرمائے گا۔ آپ کے تدبر پہ وہ مشہور واقعہ کہ مامون اپنی سواری پہ گزر رہا تھا، آپ کا بالکل بچپن ہے، بچے اور بھی کھیل رہے تھے، جیسے ہی شاہی سواری آئی انہوں نے رستہ چھوڑ دیا، لیکن حضرت وہیں تشریف فرما رہے۔ مامون نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں رستے سے ہٹے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک وجہ تو یہ تھی کہ رستہ تنگ ہوتا، وہ تنگ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ہٹ جاتا، آپ کی سواری گزر سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ نعوذ باللہ میں نے کچھ جرم کیا ہو، میں تو مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایسے بادشاہ ہوں جو بغیر جرم کے بھی کسی کو سزا دے سکتے ہیں، تو یہ آپ کا کردار ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لہذا ان تینوں میں سے کوئی وجہ نہیں، اس لیے میں نے رستہ چھوڑا نہیں۔ اس کے اندر آپ کی امامت کے اثر پیدا ہوا اور وہاں سے گزر گیا۔ جب واپس آیا دیکھا وہیں تشریف فرما تھے، اب بند مٹھی تھی، کہنے لگا یہ بتائیے کہ میں آپ کے ابھی اسی سوال کے سحر میں ہوں جب آپ رستے سے ہٹے نہیں تھے، یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، زمین و آسمان میں سمندر پیدا کرتا ہے، سمندر میں مچھلیاں پیدا کرتا ہے، پھر جو شاہانے وقت ہیں انہیں شکار کا ذوق دیتا ہے، وہ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے بعض مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں، وہ مچھلی اپنی مٹھی میں بند کر کے آل رسول کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا ذرا بتائیے تو صحیح آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، بن علی ہوں، بن موسیٰ ہے، بن جعفر اور بن محمد، بن علی، بن حسین، بن علی، میرا تو یہ سلسلہ نسب ہے، کہیں محمد نظر آئیں گے، کہیں علی نظر آئیں گے، اور پھر فاطمہ الزہرا کے ذریعے ہم محمد رسول اللہ کی نسبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کمال ہستیاں ناظرین۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام، ظاہر ہے اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ اپنا ایک روایت میں آتا ہے کہ لگ بھگ کوئی 8 برس کے قریب تھی۔ بظاہر تو آپ نے مامون کا پردہ بھی رکھا کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے معاملات کیا ہیں، یہ پردہ رکھنا ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ شان والی باتیں کیا کرتے، دیکھ سب رہے ہوتے ہیں، سارا اسکین کر رہے ہوتے ہیں، سارے ایکس ریز سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے، لیکن پردے رکھتے ہیں۔ اور وہی بات ہے جب علم لدنی کی بات آ جائے تو پھر جو مٹھی کے اندر مقید ہے وہ بھی بتلا دیا کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ جب آئیں گے تو ایک بہت ہی تاریخی مناظرہ ہے ناظرین۔
یحییٰ بن اقسم کے ساتھ، اور وہ مناظر ایسا ہے کہ جس مناظرے کو ظاہر اتنے مختصر سے وقت میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ نے سننا ضرور ہے، لطف آ جائے گا آپ کو۔ درود پاک۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں عادیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور وہ منزل آ گئی صاحب کہ جہاں 8 برس کی کم سنی کی عمر ہے بظاہر، اور سامنے قاضی القضاء بغداد کا سب سے بڑا عالم یحییٰ بن اقسم موجود ہے۔ ناظرین ذہن میں رہیں، اور کچھ منظرنامہ ایسا ہے کہ وی آئی پیز کے لیے، یعنی جو صرف علماء اور فقہاء کے لیے 900 کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ اب عوام کا کتنا جمع غفیر ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، 8 برس کے کسی بچے کو آپ اٹھائیے صاحب تو وہ آپ کو جو ہے پاپ کارن اور چپس کھاتا ہوا ملے گا، اس کو اس سے آگے کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن وہاں کمال کیا ہے صاحب کہ علم لدنی کے وہ کسٹوڈینز ہیں، یہ تمام ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراست میں، تدبر میں، علم میں، حکمت میں ایک ایسا اوج کمال عطا کیا ہوتا ہے صاحب، ایسا اوج کمال عطا کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے علماء جو اپنی مسندوں پر بیٹھ کے بڑا تفاخر محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں سروں کو جھکایا کرتے ہیں۔ ذرا بتائیے پروفیسر صاحب کہ سر دربار جو آپ کی علمیت کا چرچا ہوا، اور ظاہر اس وقت مامون جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا، اور بالکل صحیح سمجھتا تھا، اور اسے سمجھنا بھی چاہیے تھا کہ آپ سے بڑا جو ہے وہ علمی مقام کسی کا نہیں، اور پھر وہ جو ایک چیلنج ہوا اور وہ ایک مناظرے کی صورت اختیار کر گئی، وہ کیا کنورزیشن ہوئی؟ مامون الرشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعد من کبار الفقہاء، بہت بڑا عالم تھا، بڑے فقہاء میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس وقت جو حالات تھے عباسیوں کو مجبوراً اہل بیت کے ساتھ سے نسبت ظاہر کرنا پڑتی تھی، وہ اس مقام پر آ گیا تھا کہ وہ اپنی صاحبزادی امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ بیانا چاہتا تھا۔ عباسیوں کو یہ ناگوار گزرا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو اس نے ان پر ظاہر کیا کہ میں جانتا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مامون نے بیت الحکمہ کی بنیاد رکھ کر آنے والی نسل انسانی کو، امت مسلمہ کے لیے جو علمی طور پر عظیم کام کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اس معاملے میں وہ چونکہ دیکھ چکا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کن کن صلاحیتوں کے حامل ہیں، تو عباسیوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں اس چھوٹی سی عمر کے بچے کو اتنی اہمیت دینا چاہیے، معنی دارت۔ اس نے کہا کہ اسے بچہ نہ سمجھو، اس کے سامنے بڑے بڑے علماء بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت اور وہ جو کچھ بھی بویا گیا تھا وہ بھی سامنے تھا اس کے، تو ظاہر ہے اس کو بھی جو ہے وہ اپنا مندمل کرنا تھا۔ جی ہاں، یہ سارے معاملات تھے۔ اب اس نے اہتمام کیا، اتنا بڑا اجتماع جس میں 900 علماء کے لیے نشستیں لگائی گئیں، اراکین سلطنت کے لیے الگ تھا، بے شمار جمع غفیر، اور اس میں اس وقت کے اس عالم کو لایا گیا کہ جو قاضی القضات کے عہدے پر موجود تھا، یحییٰ بن اقسم۔ اب جب آئے اور تمام لوگوں کی موجودگی میں مامون الرشید نے جب یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ آپ ان سے سوال کریں، تو یحییٰ بن اقسم نے ان کی اجازت کے ساتھ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا، اس کی کیا صورت ہوگی۔ اب علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز روزے کے مسائل تو عام طور پر بچے جانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا حج سے متعلق سوال کیا جائے جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ جب وہ سوال کر چکے تو امام محمد تقی علیہ السلام فرمانے لگے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا ہی مبہم اور محمل ہے، ادھورا ہے، اس کو مکمل کرنا چاہیے تھا۔ مامون بولا کہ اس کو مکمل کیسے کریں گے، تو اس موقع پر وہ جو اللہ نے علمی جلالت سامنے آئی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ علمک ما لم تکن تعلم، وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ باب مدینۃ العلم وہ خون ہے، تو سیدنا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اس انداز میں مجمع کو متاثر کیا، فرمایا کہ تم نے یہ تو بتایا کہ شکار، یہ نہیں بتایا کہ شکار ہل میں کیا یا حرم میں کیا، رات میں کیا یا دن میں کیا، جان بوجھ کر کیا یا ان سے غلطی ہوئی،
शिकार परिंदे का था या किसी जानवर का था, जानवर का था तो जानवर छोटा था या बड़ा था। हाय हाय। आप इस तरह से उसको बताते गए कि क्या वो शिकार करने के बाद नादिम था या उसको सही समझ रहा था, आकिल था, बालिग था, कम सिन था। ये सारी बातें आपने वाज़े नहीं की और सवाल कर दिया। अब इस जवाब को सुनकर याह्या बिन अक्सम के तो तोते उड़ गए। वो तो हैरान हो गया कि बच्चे ने किस अंदाज में मेरे सामने सवाल रख दिया है। तो मामून ने मुअद्दिबाना अर्ज़ की कि हुजूर आपने ये बात इस तरह खोली है तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप भी इसका जवाब भी दे दें, ताकि अब आप ही इसका जवाब दे दें। आप इसका जवाब दें। फिर आपने बड़े अच्छे अंदाज में एक एक बात को कि अगर हिल्म में किया और वो शिकार जो है वो छोटा जानवर था तो उसके कफ़ारे में दुम्बे का एक बच्चा जो दूध पीना छोड़ चुका हो, इस तरह से आप तरतीब पूरी बयान करते तमाम जवाब देते चले गए। और जब जवाब दे चुके तो उसके बाद आपने फिर याह्या बिन अक्सम मामून के कहने पर एक सवाल आपने भी किया। आपने फरमाया कि ए काज़ीउल कुज़ात, आप ये तो बताएं कि एक औरत सुबह के वक्त एक मर्द पर हराम थी, दोपहर आने पर हलाल हो गई, ज़ोहर आने पर फिर हराम हो गई, असर आने पर फिर हलाल हो गई, मगरिब आने पर हराम हो गई, इशा आने पर हलाल हो गई, आधी रात आने पर फिर हराम हो गई। याह्या बिन अक्सम इस सवाल को सुनकर मबहूत रह गया। और ये तमाम कुछ जो हम बयान कर रहे हैं ये उसकी शाख है कि किस नस्ल से हैं, ठीक, आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। आपने अपने अमल से आने वाले लोगों को बताया कि वरसा पैगम्बरी के हम हकीकी मानों में वारिस हैं और इल्म ही है जो कौमों की तरक्की का बायस बन। जो सवाल याह्या ने किया वो सवाल भी आपने सवाल की ही सूरत सही तौर से ढाला और फिर जवाब भी आप ही ने दिया। और कमाल ये कि जो सवाल आपने किया उसका जवाब भी आप ही ने दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो मामून और यही वो मौका है तारीख़ में आता है कि जहाँ दामादी उसने जो है अपना ख़ास तौर पे उसकी गुजारिश की आपकी बारगाह में और आपने कबूलियत का शरफ़ दिया। लेकिन उसके बावजूद एक बात जो ख़ास तौर पे पीर साहब वो ये कि दामादी इख्तियार की, लेकिन आपने शाही महल से अपने आप को दूर रखा, ज़ुहद व तक़वा इख्तियार किया। और वही बात है कि मदीना मुनव्वरा की डेवड़ी जो है वो आपको ज़्यादा अजीज़ थी। बताइए ज़रा, नूरानी डेवड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, इस सवाल का जो लुब्बे लुबाब है, ये जो ईसेंस है वो है कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात में जो ज़ुहद का आला मेयार था वो आपके शाही दामाद बनने के बाद भी किस लेवल पर रहा। अल्लाह। तो सबसे पहले तो ये सोचना समझना और मेरे नाज़रीन तक ये बात पहुँचना ज़रूरी है कि ज़ुहद कहते किसे। बिल्कुल ठीक। ज़ुहद का सादा सा मतलब तो ये है, बिल्कुल आम फहम ज़बान में अगर कहा जाए तो इसे तर्क दुनिया कहते हैं। दुरुस्त, दुनिया को छोड़। दुरुस्त। अब अगर इसकी तारीफ़ात की तरफ जाएं तो वो एक से बढ़कर एक नज़र आती है। कमाल की जो मारूफ़ तरीन तारीफ़ है इसके हवाले से, वो अबू इस्माइल के हवाले से, वो कहते हैं कि ज़ुहद का मतलब ये है कि दुनिया को छोड़ के आखरत की तरफ मुतवज्जे होना। और इससे अगला जो हिस्सा है वो इससे भी खूबसूरत है। वो कहते हैं फिर कमाल ज़ुहद ये है कि दुनिया को छोड़ के आखरत की तरफ भी मुतवज्जे ना होना, बल्कि मखलूक को छोड़ के खालिक की तरफ मुतवज्जे। अल्लाह, क्या हसीन बात है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि ज़ुहद की हकीकत ये है कि ये दुनिया जलील हो के आपके पास आए। आए हाय, ये बड़ा कीमती फ़िक्रा है, मेरे दिल को लगा। दुनिया जलील हो के आपके पास आए और दुनिया के इस्तेमाल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ना आपकी इज्जत में कमी आ रही हो, ना आपकी शान में कमी आ रही। इसके बावजूद यानी आप भी जलील हो के आपके पास गई, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे और आप उसको इस्तेमाल भी करें तो आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती, यानी कोई आप पर इल्ज़ाम नहीं लगता। इसके बावजूद आप उसको छोड़ दें इस वजह से कि कहीं मैं इसके साथ मानूस होके अपनी वो मोहब्बत जो मेरी खालिक के साथ है उसमें कोई कमी ना पैदा हो जाए। अल्लाहु अकबर। मैं समझता हूँ ज़ुहद की इस तारीफ पर अगर कोई हस्ती कामिलो अकमल तरीन लेवल पर पूरी आती है तो उसका नाम मोहम्मद तकी। अल्लाहु अकबर। आप बादशाही लेने नहीं गए, बादशाही खुद आई।
دولت لینے نہیں گئے، دولت دنیا ذلیل ہو کے آپ کے قدموں میں آئی، اللہ آپ کے ذرہ برابر مرضی نہیں تھی کہ مجھے شاہی داماد بنایا جائے، یہ ساری ذلت کے ساتھ آپ کے دامن میں آ گرے، اور جب آ گرے شاہی داماد، اور اس نے پتہ نہیں کتنی دولت صرف اس نکاح کی خوشی میں لٹائی، تو جو خوشی میں غیروں کو لٹا رہا تھا داماد کے لیے کیا پیش کر رہا تھا، ذرا اندازہ فرمائیں۔ اور وہ شاہی اس وقت کی جو بادشاہی تھی جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ جہاں بھی تو برس بادل تیرا خراج میرے پاس ہے، اتنے بڑے بادشاہ کا داماد ہونے کے بعد بھی امام محمد تقی نے ایک دن بھی اس کے محل میں نہیں رہے، بغداد میں علیحدہ مکان رہے، اور پھر ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاری، اور اسی زہد اور اسی تقوی کے ساتھ گزاری، دنیا کی طرح متوجہ، کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ بادشاہ کا داماد ہے، وہ بادشاہ کا داماد، وہ بادشاہوں کے بادشاہ، وہ بادشاہ کے داماد بن کے نہیں رہے، محمد کے بیٹے بلکہ یوں کہیے کہ مولا کائنات اپنے جد کی قول اور سنت پہ عمل کیا کہ جو دنیا رلتی ہوئی آئی ہے اسے 3 طلاقیں دے کے آپ نے واپس لوٹا دیا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں اب ذرا یہ بتائیے، آپ کے ارشادات خاص طور پہ مولا کائنات کے بعد جو آپ کے خطبات ہمیں ملتے ہیں، جو آپ کی نصیحتیں ملتی ہیں، جو ارشادات ملتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کا، یہ خاص ہے، اس پہ گفتگو فرمائیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کے حصے میں بھی شہادت، وہی تسلسل، بتائیے ذرا۔ آپ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ تعالی، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر بندہ ان پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ ارشاد فرمائیے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کثرت الاستغفار، سب سے زیادہ استغفار کرنا، استغفار کی کثرت ہوگی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، جناب محمد رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَلِینُ الْجَانِبِ، یعنی اخلاق کا اچھا ہونا، رویے کا نرم ہونا، یہ اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا اپنے ارشاد فرمایا وَقَسْرَةُ الصَّدَقَةِ، جتنا صدقے کی کثرت ہوگی اتنی اللہ کی رضا کی بھی کثرت ہو جائے گی۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن سے اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب امام نے تو یہی بتانا ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، کرنا تو ہم نے خود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کرو، رویہ نرم رکھو، اخلاق اچھے رکھو، صدقے کی کثرت کرو، ضمانت میں دیتا ہوں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثلاث لم یکن فیہ لم یندم، کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس انسان میں پائی جائیں گی وہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔ وہ کیا؟ ثلاث من کن فیہ لم یندم، 3 چیزیں ہیں جس انسان میں ہوگی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کبھی نادم نہیں ہوگا۔ جب سوال کیا گیا کہ آپ ارشاد فرمائیے تو آپ نے فرمایا المشورہ، تو سب سے پہلے مشورہ کرنا ہے۔ جو انسان مشاورت کی عادت پا لیتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوتا، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو خود پسندی، کبر، عجب میں مبتلا ہوتا ہے وہ انسان نادم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَتَرْكُ الْعَجَلَةِ، جو انسان عجلت کو، جلد بازی کو ترک کر دیتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوتا۔ جو وقت کا انتظار کرتا ہے کہ مناسب وقت پہ مجھے میرے اس عمل کا نتیجہ ملے گا، وہ انسان کبھی نادم نہیں ہوتا۔ مشورہ کرنے کے بعد اور عجلت کو ترک کرنے کے بعد تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ، جب پختہ عزم ہو جائے کسی کام کا پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ انسان کبھی نادم نہیں ہوتا۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا، یہ قول آپ کی طرف منسوب ہے، آپ فرماتے ہیں العفاف زینت الفقر، کہ جو پاک دامنی ہے یہ فقر کی زینت ہے۔ فقراء کی زینت پاک دامنی ہے، فقر میں ہی تو پتہ چلتا ہے پاک دامن کون ہے اور کس کا دامن پاک نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا پاک دامنی یہ فقر کی زینت ہے، اور وَالشُّكْرُ زِینَةُ الْغِنَا، اور جب انسان غنی ہو جائے پھر یہ شکر کرنا اس کی زینت بن جاتی ہے۔ غنیوں کے لیے شکر زینت ہے، فقراء کے لیے پاک دامنی زینت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ زِینَةُ الْبَلَا، جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرنا اس کی زینت بن جاتی ہے۔ وَالتَّوَاضُعُ زینت الحسب، یہ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا حسب اور نسب اچھا ہوتا ہے میرا رب اسے عاجزی عطا فرما دیتا ہے۔ اسے عاجزی نہیں ملتی، نہ اس کا حسب اچھا ہے نہ نسب اچھا ہے۔ والفصاحت زینت الکلام، آپ نے ارشاد فرمایا کلام کی زینت جو ہے وہ فصاحت ہوتی ہے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا والخشوع زینت الصلاۃ،
کہ سجدوں کی کثرت کرنا ظاہری طور پہ اسے اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک اس میں خشوع شامل نہ ہو۔ اللہ آپ ہمیں ان سارے ارشادات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت کی طرف یہ اشارہ کرنا چاہوں گا، 25 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی، 220 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ وہ حسد ہی تھا جو شہادتوں کے تسلسل میں ائمہ اہل بیت میں ہمیشہ رونما ہوتا رہا، اور خاص طور پہ آپ کے ساتھ تو علم کا حسد تھا۔ آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، ابن داؤد بیٹھا تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے، ایک چور آیا، اس نے کہا میں نے چوری کر لی ہے، مجھ پہ حد نافذ کی جائے۔ جب اسے پوچھا گیا ابن داؤد سے، اس نے کہا اس کی حد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کلائی تک کاٹ دیے جائیں۔ دوسرے فقہا سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کوہنی تک کاٹ دیے جائیں۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا نہ کلائی تک کاٹے جائیں گے نہ کوہنی تک کاٹے جائیں گے، صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ صاحب نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 7 اعضاء انسان کے جسم کے سجدہ کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جن میں ہتھیلیاں بھی ہیں، پیشانی بھی ہے، گھٹنے بھی ہیں، اور انسان کے پاؤں بھی ہیں۔ تو یہ ہتھیلی اللہ کے لیے خاص ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا انہیں کاٹنے کی اجازت نہیں، انگلیاں کاٹ دیجئے تو اس پہ حد پوری ہو جائے گی۔ وہی حسد آگے بڑھا اور آپ کی شہادت کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور کل بروز محشر ہم گناہ کاروں کو بس آپ کی نظر عنایت نصیب فرما دے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، علم میں اضافے کی دعا۔ آپ کو بتلاتے ہیں کہ روزانہ 21 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا علیمو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور علم نافع کا حصول ہوتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں۔ پہلی دل میں احساس ندامت، دوسری زبان سے استغفار، تیسری گناہ کی تلافی، اور چوتھا دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرنا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ذریعے گا امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثناخواں، بزرگ ثناخواں، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی ماشاءاللہ آپ کو ملا ہے، جناب حکیم حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، اور انشاءاللہ آپ سے منقبت کا نذرانہ ضرور سنیں گے۔ ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد نام ہے ان کا تقی پیارا لقب ان کا، محمد نام ہے ان کا تقی پیارا لقب ان کا، خدا کے فضل سے عالم میں ہے اونچا نسب ان کا، خدا کے فضل سے عالم میں ہے اونچا نسب ان کا، علوم ظاہری اور باطنی البرت سب کو، علوم ظاہری اور باطنی البرت سب کو، وہ راضی تھے رضا میں اور تھا راضی ان پہ رب ان کا، وہ راضی تھے رضا میں اور تھا راضی ان پہ رب ان کا، امامت مل گئی ان کو کرامت مل گئی ان کو، امامت مل گئی ان کو، کرامت مل گئی ان کو،
جبھی تو اہل ایمان کے دلوں میں ہے ادب ان کا، جبھی تو اہل ایمان کے دلوں میں ہے ادب ان کا۔ مجھے اہل محبت میں ملی ساجد پذیر آئی، مجھے اہل محبت میں ملی ساجد پذیر آئی، پڑھا ذوق و عقیدت سے قصیدہ میں نے جب ان کا، پڑھا ذوق و عقیدت سے قصیدہ میں نے جب ان کا، محمد نام ہے ان کا، تقی پیارا لقب ان کا، خدا کے فضل سے عالم میں ہے اونچا نسب ان کا۔